اور نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں میاں نواز شریف نے پارٹی قائدین کو ہدایت کی کہ تقسیم کا تاثر نہ دیں، نون لیگ کا ایک ہی موقف عوام میں جانا چاہیے۔ شہباز شریف نے اپوزیشن کے اعزاز میں عشائیے پر نواز شریف کو اعتماد میں بھی لیا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار، عابد شیر علی اور پاکستان سے اعلیٰ قیادت شریک ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میرے اور شہباز شریف کے موقف میں کوئی فرق نہیں، پی ڈی ایم کے معاملے میں بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں، نون لیگ چوتھی نثار کے ساتھ نہیں کھڑی، چوتھی نثار پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں گے، چوتھی نثار رابطہ کریں گے تو مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، پی ڈی ایم کسی کے عہدوں کے لیے نہیں بنی۔ جی الحمدللہ پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے اور پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ نہیں، اور جنہوں نے وائلیشن کی ہے، جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کیا ہے۔ پی ڈی ایم اس لیے نہیں بنی تھی کہ پیپلز پارٹی اپنے لیے یہ عہدہ لے لے گی، فلان پارٹی اپنے لیے یہ عہدہ لے لے گی۔ پی ڈی ایم کا بننے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ پی ڈی ایم ایک سوچ تھی، ایک سوچ کو لے کر قیادت آگے کی۔ اور چوتھی نثار نے رکن پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام اسپیکر دوست محمد مزاری نے حلف لیا۔ چوتھی نثار نے 2 سال 10 ماہ بعد رکن اسمبلی کا حلف اٹھایا۔ چوتھی نثار پی پی 10 راولپنڈی سے 2018 میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے رہنما راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کی علی ظفر اور شہزاد اکبر سے ملاقات وزیر اعظم کی ہدایت پر ہوئی۔ پروگرام دستک میں گفتگو کے دوران راجہ ریاض نے کہا کہ وزیر اعظم جہانگیر ترین سے مطمئن ہیں۔ شہزاد اکبر نے کیس پر سخت موقف اپنایا جسے علی ظفر نے مسترد کر دیا۔ تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے نشر ہوگا۔ جی اسلام آباد میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں شہزاد اکبر صاحب تھوڑی بہت بحث کرتے رہے ہیں کہ نہیں یہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے، لیکن علی ظفر صاحب نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا کیس نہیں ہے۔ یہ بتائے گا یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کس کے وینیو پر ہوئی ہے؟ یہ شہزاد اکبر صاحب کی رہائش گاہ تھی، یہ اسلام علی ظفر آباد میں صاحب کی ہوئی ہے، رہائش گاہ تھی، یا کوئی نیوٹرل وینیو تھا، کوئی اور بھی اس میں میڈیٹر کا رول پلے کر رہا تھا؟ جی یہ وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے اور اسلام آباد میں ہوئی ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے۔ اور جس نے ملاقات کرائی ہے کس نے اہم کردار ادا کیا ہے ان فریقین کو آپس میں بٹھانے میں؟ ظاہر ہے علی ظفر صاحب نے کیا تھا، کیونکہ وہی دونوں گروپوں کی بات سن رہے تھے، وہی دونوں فریقین کی بات سن رہے تھے۔ جہانگیر ترین کی شہزاد اکبر کی ملاقات ہوئی یا نہیں، ایک بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ مبینہ ملاقات کے تمام کرداروں کی طرف سے تردید کر دی گئی۔ جہانگیر ترین گروپ کے سینئر رکن اور ایم این اے راجہ ریاض ملاقات پر بضد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملاقات ثابت نہ ہوئی تو جرمانہ دینے کو تیار ہیں۔ جہانگیر ترین نے ملاقات کی تردید کر دی ہے، اسلام آباد میں موجودگی ثابت ہو گئی۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا، ہر طرف سے تردید ہو رہی ہے اس ملاقات کی، لیکن راجہ ریاض صاحب بضد ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ جو مبینہ ملاقات کے حوالے سے کل کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کل وزیر اعظم کے سامنے جو ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے علی ظفر، شہزاد اکبر اور اٹارنی جنرل بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات کا حوالہ راجہ ریاض دے رہے ہیں، لیکن جہانگیر ترین سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ تردید کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو علی ظفر اور شہزاد اکبر جو ہے انہوں نے بھی اپنی ٹویٹر پیغام پہ صاف انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن راجہ ریاض جس کا حوالہ دے رہے ہیں ملاقات کا، اسی ملاقات کا بات کر رہے ہیں جس میں جو علی ظفر نے اپنی جو رپورٹ کی جو ہے کچھ سفارشات جو ہیں وہ آگے جو ہے بتائے ہیں وزیر اعظم کو، لیکن جو حیران کن بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو کہ ایک شارٹ وزٹ پہ اسلام ٹھیک ہے، اویس کیانی آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، اسی معاملے پر بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار آسمہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آسمہ شیرازی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ ملاقات انتہائی کنفیوژن کا شکار ہو گئی، ہر طرف سے تو تردید کر دی گئی، لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ راجہ ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین، شہزاد اکبر اور علی ظفر کی، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر جیسے ہمیشہ ہی ہر معاملے کے اوپر حکومت کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہے، اور شام کو 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کے ٹاک شوز کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ نہیں آئی، اور دوسری طرف راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ان کی کل ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں رپورٹ کے مندرجات وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہم جتنی بات کریں گے اتنی ہی بات جو ہے اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے شام کو یہ ساری حکومت جو بے شک جتنے بھی گروپس ہیں ایک
معاملہ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سے تمام ٹاک شوز کا جو رخ ہے وہ بدل جاتا ہے. سب سے اہم معاملہ تو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی دارالحکومت میں آپ کی ناک کے نیچے جو ہے وہ ایک صحافی کے ساتھ ایسا بڑا واقعہ ہوا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم صاحب کی نہیں آئی ہے. تو جہاں تک اس رپورٹ کا معاملہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انصاف اس کے اوپر ملے گا یا اس کے انصاف کا معاملہ بھی ہے؟ یہ ایک سیاسی معاملے کو سیاسی معاملے کے طور پہ ڈیل کیا جا رہا ہے اور یہ لنگر آن کیا جاتا رہے گا. یہ بجٹ سے پہلے کے واقعات ہیں جو کہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے اندر دو گروپ سب دوسرا گروپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے جس کو کہ ہم خیال گروپ کہا جا رہا ہے. اب رپورٹ اگر فیور میں آتی ہے تو جو ہے وہ ایک اور طرح کا چاہے کہ سیالی میں طوفان اٹھے گا اور اگر نہیں آتی ہے تو بھی اٹھے گا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر اب حکومت کو کلیئرٹی کے ساتھ آنا پڑے گا. وہ جو نیریٹو احتساب کا ہے اور وہ جو نیریٹو شوگر مافیا کے خلاف کی اپنی ایک انصاف فراہم کرنے کا ہے اور جو وزیر اعظم کا بار بار کہنا کہ مافیا کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا تو وہ میرا خیال ہے وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ان کو بتانا پڑے گا کہ مافیاز ہیں کون, یہ معاملہ تھا کیا, یہ بنایا کیا گیا ہے اور اس میں انصاف کتنا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آسما شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس کیانی اپڈیٹ کر رہے تھے. اویس صاحب کا بھی بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سندھ رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے جہاں انہیں سندھ کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, یہاں امن و امان یقینی بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے خصوصی ہدایت پر امن و امان کا جائزہ لینے سندھ آیا ہوں. سندھ رینجرز کا کراچی میں امن و امان کے حوالے سے کردار قابل تعریف ہے. وفاق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی یقینی بنائے گا. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے امتحانات کا شیڈیول فائنل کر لیا. 26 جون سے 12ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہوگا. انٹرمیڈیٹ کے 15 روز بعد میٹرک کے امتحانات منعقد ہوں گے. 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات کا انعقاد ستمبر میں ہوگا. 2 روز میں امتحانات کی ڈیٹ شیٹ بھی جاری ہونے کا امکان ہے. اور اب کرونا صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں 19 سال اور زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کل سے شروع ہوگی. وفاقی وزیر اسد عمر نے اعلان کر دیا. دوسری جانب پاکستان میں کرونا مزید 65 افراد کی جان لے گیا. اموات کی مجموعی تعداد 20,465 تک جا پہنچی. وائرس کے 2,724 مثبت کیسز بھی سامنے آ گئے. مثبت کیسز کی شرح 4.61% رہی. ملک بھر میں 59,076 ٹیسٹ کیے گئے. حکومت نے بجٹ میں ترقیاتی فنڈز 1500 ارب روپے رکھنے کی تجویز شامل کر لی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے بھی بجٹ کا حصہ ہوں گے. حکومت آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بجٹ میں کیا سہولیات دینے جا رہی ہے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے کس طرح کا پلان بن رہا ہے. 24 نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی. IMF کے دباؤ پر آئی ٹی سیکٹر کو دیا گیا ٹیکس استثنا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے FBR نے بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے ٹیکس کریڈٹ اسکیم کو آسان بنانے کی تجویز دی ہے. آئی ٹی اسٹارٹ اپ, کمپیوٹر سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس اور جبکہ آئی ٹی سے منسلک تمام شعبوں کو ٹیکس کریڈٹ حاصل ہوگا. بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس کریڈٹ کا اطلاق 2025 تک دینے کی سفارش کی گئی ہے. ٹیکس کریڈٹ کے لیے آئی ٹی کمپنیوں کو 80% زر مبادلہ واپس لانا پڑے گا جس کے لیے بینکنگ چیلنجز اور ریٹرن لازمی فائل کرنے کی شرط رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ آئی ٹی کمپنیوں کو ود ہولڈنگ ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے گوشوارے بھی جمع کرانا ہوں گے. 24 نیوز نے مالی سال 2020-21 کے ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی جس کے مطابق وفاق اور صوبائی حکومتوں کا ترقیاتی بجٹ 1500 ارب رکھنے کی تجویز ہے. ترقیاتی بجٹ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب کے منصوبے رکھے جائیں گے. ذرائع کے مطابق وابڈا, مواصلات, پاور اور دیگر وزارتوں کے منصوبے ترقیاتی پلان میں شامل ہیں. پہلے سے جاری منصوبوں کے لیے رقم مختص کی جائے گی. جن منصوبوں کے PC1 کی منظوری ہو چکی ہے وہ شروع کیے جائیں گے جبکہ ایکنک سے منظور شدہ منصوبوں پر بھی کام شروع کیا جائے گا. روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ ہفتے کے تیسرے روز بھی جاری رہا. 3 دن میں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 43 پیسے مہنگا ہو گیا. ڈالر کی قدر آج 41 پیسے کے اضافے سے 154 روپے 78 پیسے رہی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 155 روپے 25 پیسے کا رہا. گزشتہ ہفتے کے دوران بھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 1 روپے 8 پیسے کی کمی دیکھی گئی تھی. اور اس بلیٹن سے اتنا ہی. واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.